ہم امپورٹڈ چیز لاتے ہیں اور یہاں بیچ کر خوش ہوتے ہیں، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ ہم قرضے کے پیسے سے لے رہے ہیں۔ لیکن ایگریکلچر بھی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس کو ٹیکس کرنے کے متعلق سوچا جا رہا ہے۔ اکانومی کی اندر جو گروتھ ہے نہیں آ رہی، اکانومی ہماری ڈاکومنٹڈ نہیں ہے۔ ٹیکس کے جو فارم ہیں ان کو اتنا آسان کر دیا جائے، سمپلیفائی کر دیا جائے، سمپلیفائز کر دیا یہ جائے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان۔ جی منصور صاحب، آپ کیمیکل سیکٹر اور ایگری سیکٹر میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ میں حکومت کو کون سے آؤٹ آف باکس ڈیسیژنز لینے چاہیے، سوچنا چاہیے تاکہ ہم اپنی جو ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں، اپنی ریمیٹنس کو بڑھا سکیں، اور جو ٹیکس نیٹ ہے جو بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، اس کو بڑھا سکے۔ ظفر صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے مسائل کو بیان کیا ہے۔ کیمیکل انڈسٹری اسپیسیفکلی کے جو مسائل، لیک آف انڈسٹریلائزیشن پالیسی ہے جی، جیسے کہ انہوں نے عرض کیا، یہ جو انڈسٹری کو کانفیڈنس دینا چاہیے گورنمنٹ کو، یہ بہت ضروری ہے، اور سکسیسو گورنمنٹس نے انڈسٹری کو پیچھے رکھ کر ریئل اسٹیٹ کو اور ایسے سیکٹرز کو پروموٹ کیا ہے جن کی وجہ سے وی ہیو بیکم اے کنزمپشن، یعنی کہ ٹریڈنگ اکانومی ہم بن گئے ہیں۔ ہم امپورٹڈ چیز لاتے ہیں اور یہاں بیچ کر خوش ہوتے ہیں، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ ہم قرضے کے پیسے سے لے رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز کو پروموٹ کرنا ہے جس سے انڈسٹری ہو، اور اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنی محدود اختیارات اور مجبوریوں کے باوجود ہمیں اس انڈسٹری کو اس طرح انسینٹیوائز کرنا ہے کہ اس کے ٹیکس کے اور باقی مسائل کو کم کیا جائے۔ اس میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو آؤٹ آف ٹیکس نیٹ پیپل ہیں، ان کے متعلق ایک تجویز ہے کہ ان کے ایڈوانس ٹیکس کی شرح بڑھا دی جائے، اور جو فائلر ہے اس پہ کم کی جائے۔ سیلریڈ کلاس اور کارپوریٹ کلاس کو جو بہت زیادہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں پیونیٹیو قسم کے، اس سے نکالا جائے۔ ایک بہت بڑی تجویز ہے جی جو آج کل گردش کر رہی ہے خبر کہ ایگریکلچر چین پر ٹیکس لگ رہا ہے، جو کہ ضروری ہے، سب کو ٹیکس میں لانا چاہیے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ باقی ریفارمز کی غیر موجودگی میں ایک ایسے سیکٹر کو جو کہ اس وقت بہت کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اگر آپ کو جانتے ہوں گے چاول کا ایکسپورٹ بہت بڑی ہے، ہم کارن پہ کام کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے شعبے ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں ایز گروتھ سیکٹرز پاکستان کے لیے۔ کیمیکل اس میں سے ایک ہے، لیکن ایگریکلچر بھی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس کو ٹیکس کرنے کے متعلق سوچا جا رہا ہے۔ تو اگر اس کو ٹھیک طرح سے نہ مینیج کیا گیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہمارے ویٹ کا ایشو چل رہا ہے، رائس میں ہم نے ایک بہت بڑی ایکسپورٹ کی ہے اس سال، جو پہلے کے نسبت ایک ریکارڈ ایکسپورٹ ہے۔ میز کی ایکسپورٹ بہت اچھی ہو رہی ہے۔ اگر اس چیز کو پراپرلی مینیج نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ لوگوں نے پہلے کہا، ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ ہم لوگ اس میں بہت نیچے جاتے جا رہے ہیں، جس میں اگین ہم ٹیکسیشن پہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھیں، پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، ایسے بہت سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے لوکل انویسٹر بھی گھبراتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ انڈسٹری میں اپرچونٹی بہت ہے، اس اپرچونٹی کو دکھانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمارے سرکاری محکمے کام کر رہے ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ان محکموں کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو، یعنی کہ چیمبرز کو، ایسوسیشنز کو انوالو کیا جائے، تاکہ ہم اس چیز کو آگے لے جا سکیں اور ہم بتا سکیں کہ ہمارے ملک میں کتنی اپرچونٹیز موجود ہیں۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے تو اس میں ٹیکسیشن کی بات بھی آئی، چونکہ بجٹ کی آمد ہے جیسے میں نے پہلے کہا، اور میں اپنا سوال رپیٹ کر رہا ہوں جو کہ میں نے پہلے سوال کے ساتھ کیا تھا۔ چودھری صاحب، آپ بتائیں گورنمنٹ کو کہ جو ریٹیل سیکٹر ہے، ہول سیل سیکٹر ہے، اور جو اسمال اسکیل بزنس ہے، چاہے انڈسٹری ہے یا ٹریڈ ہے، وہ ٹیکس پہ کیوں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتا؟ ویئر ایز کہ جتنے ٹیکسیز ہیں وہ ایک لارج فیئر بڑی انڈسٹری پہ لگتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جو سیلریڈ پرسن ہے اس پہ ٹیکس لگ رہا ہے، یہاں تک
کہ جو اسمال انڈسٹری ہے اس کا جو سیلریڈ پرسن ہے اس پہ ٹیکس وہ دے رہا ہے اس سے بھی زیادہ جس انڈسٹری میں وہ کام کر رہا ہے. جب تک ہم جنرلی سب لوگ جو کہ بزنس کرتے ہیں وہ تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے, ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم جو پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو ڈیولپمنٹ کام ہے, جو گورنمنٹ مشینری ہے, وہ نہیں چل سکتی, اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو آئی ایم ایف کے جو بڑی سخت شرائط کے ساتھ قرضہ لینا پڑتا ہے. پورے جو پاکستان کے جو بینک ہیں ان سے وہ بڑی خوشی کے ساتھ سب سے بڑا بارر جو ہے اس وقت وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے. اور اس طرح سے اکانومی کی اندر جو گروتھ ہے نہیں آ رہی, اکانومی ہماری ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, اور اس وجہ سے سارا برڈن جو ہے وہ چند ایک سیکٹرز جو ہیں یا لوگ ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پڑتا چلا جا رہا ہے. تو اس پہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کون سے سٹیپس لے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں؟ یہ سب سے پہلے تو یہ بات غلط ہے کہ اسمال ٹریڈر, اسمال انڈسٹری یا کوئی دکاندار ٹیکس دینا نہیں چاہتا. ہر پاکستانی ٹیکس دینا چاہتا ہے, لیکن سب سے پہلے میری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو بھی آپ دے رہے ہیں ہم دے رہے ہیں سب, میں 78 سے ٹیکس دے رہا ہوں. جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چور ہیں, اب آپ ثابت کریں گے آپ چور نہیں ہیں. ہم سارا سال اسی چکر میں لگے رہتے ہیں, یار ہم ثابت کر دیں کہ ہم چور نہیں ہیں, جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک دے رہے ہیں. اسی طرح تمام دکاندار, تمام اسمال ٹریڈر, اسمال انڈسٹری ٹیکس دینا چاہتے ہیں, لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک تو ٹیکس کے جو فارم ہیں ان کو اتنا آسان کر دیا جائے, سمپلیفائی کر دیا جائے. سمپلیفائز کر دیا یہ جائے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر. سمپلیفائز کر دیا جائے اور اردو میں کر دیا جائے, کیونکہ وہ زیادہ طبقہ ان پڑھ ہے. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح بات ہے. اردو میں کر دیا جائے تاکہ وہ ایزیلی اس کو پے کر سکے. اچھا وہ جتنا ٹیکس دیتے ہیں اس سے زیادہ فیس تو وہ وکیلوں کو دے دیتے ہیں. اچھا وکیلوں کو فیس دینے کے بعد پھر وہ آپ کو پتہ ہے انڈر دی ٹیبل بھی چلتی ہے بات. یہ حکومت اس طرف بالکل سوچ نہیں رہی. دوسری بات, اگر انہوں نے, آپ پوری دنیا میں چلے جائیں میاں صاحب, لنڈن چلے جائیں, انڈیا چلے جائیں, دبئی چلے جائیں, آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک دکان بھی کرنی ہے یا فیکٹری لگانی ہے, آپ کو ایک لائسنس لینا پڑتا ہے. ہمارے یہاں کوئی لائسنس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, جہاں مرضی جو مرضی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے. آپ ہر دکاندار سے کی رجسٹریشن کریں, اس کو ایک لائسنس دیں, اور جب وہ لائسنس دیں گے تو آٹومیٹکلی وہ ٹیکس میں آ جائے گا.